السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کی ہم اپنی اس تربیاتی نشست میں ایک بہت ہی انتہائی اہم اور رجب کے حوالے سے انتہائی اہم، جس کی وجہ سے رجب کو اتنی عزت اور شان و شوکت ملی ہے، وہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں جی اور اس ٹاپک کا نام ہے 27 رجب المرجب، حضور کا سفر معراج اور ٹائم ٹریول کی حقیقت۔ حضور کے سفر معراج کے ساتھ ٹائم ٹریول کا آپس میں کیا تعلق ہے، ٹائم ٹریول کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، کیا ٹائم ٹریول کا قرآن کے ساتھ کوئی اس کا عملی ثبوت ہے یا نہیں، اور ٹائم ٹریول بذات خود کیا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفر معراج یا واقعہ معراج کا ٹائم ٹریول کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آج ہم یہی پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیں، رجب کے متعلق حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے، اور رمضان میری گناہگار امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو 3 مہینے ہیں نا، یہ 3 مہینے ایسے خاص مہینے ہیں کہ ان کے اندر اللہ کی خاص تجلیات ہوتی ہیں، اللہ کی خاص تجلیات ہوتی ہیں، اور یہ بڑے خاص اور اہم مہینے ہیں۔ یاد رکھیے گا، شروع سے ہی ہمارے اسلام کے اندر خاص لمحوں کی خاص اہمیت ہے۔ ہفتے کے 7 دن ہیں نا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہفتے کی 7 دن ہیں، تو کیا 7 برابر ہیں؟ نہیں، ان میں سے ایک سید الایام ہے، 7 دنوں پر ایک سید ہے، سردار ہے، کون؟ جمعہ المبارک، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے ایک دن کو باقی دنوں پر فضیلت دی، فوقیت دی۔ اسی طریقے سے پھر جمعہ کے جو 7 لفظ ہے نا، 7، میں اس کے اوپر آپ کو پوری ایک کلاس پڑھاؤں گا کہ 7 کیا ہیں، 7 کا کیا اثر ہے عملیات کے اندر، روحانیت کے اندر 7 کی کیا اہمیت ہے۔ 7 کہتے ہیں گھڑی کو، 7 کہتے ہیں گھڑی کو، اور یہ اس کا لفظی مطلب ہے اور اصطلاحی مطلب ہے 7 کا 1 گھنٹہ۔ اور جمعے کی جو ساعتیں ہیں 12، ایک دن کے 3 پہر ہوتے ہیں، ایک دن کے ہر پہر میں 4 ساعتیں ہیں، 4 گھنٹے ہیں، 4 ملٹیپلائی بائی 3 کیا ہوئے؟ 12، 4 تیاں تو 12 ساعتیں ہو گئی۔ اب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعے کے دن ایک ساعت ایسی ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اور اس ساعت میں تم جو بھی دعا کرو گے اللہ اس دعا کو تمہارے حق میں قبول فرمائے گا۔ یعنی خاص دنوں کا ہمارے اسلام کے اندر ان کی ایک خاص اہمیت ہے۔ آپ عید الفطر کو لے لیں، آپ عید الاضحیٰ کو لے لیں، ٹھیک ہے؟ آپ جب کعبے پر آپ کی پہلی نظر پڑے اس وقت بننے والی کیفیت کو لے لیں، تو یہ کیا ہیں؟ خاص ساعتیں، اور خاص ساعتوں کی خاص اعمال ہوتے ہیں اور ان کی خاص ریاضت اور روحانیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے چاند گرہن کو لے لیں، کسی سٹار کے شرف کو لے لیں، حبوط کو لے لیں، طرح کو لے لیں، قرآن کو لے لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان ساعتوں کی مختلف درجات پر پہنچنے سے جو وہ پوائنٹس اور جو ریز بنتی ہیں ان کی اپنی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ 27 رجب المرجب، حضور کا سفر معراج، یہ بھی ایک اللہ کی خاص ساعت ہے، یہ بھی ایک اللہ کی خاص۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی، ٹھیک ہے؟ تو وہ رات خاص رات نہیں ہوگی جس دن عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھے وانگ پہاڑا ہوں، 100 بدیے 1000 اولامے کر جانے باغ بہارا ہوں۔ جس دن محبوب کا محب سے ملاقات ہوئی ہو وہ رات خاص رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خاص ساعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری 27 رجب کی فضیلت وہ یہ ہے کہ اس رات نماز فرض ہوئی، نماز فرض ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور تیسری اور اہم چیز، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو ایسے دیکھا جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں،
ٹھیک ہے. اللہ نے سارے حجاب ہٹا دیے, سارے پردے ہٹا دیے, اور حضور کو معراج فرماتے ہوئے اللہ نے کیا کہا, سلام علیکم, تم پر صرف علیک, سلام علیک, علیکم نہیں, سوری, علیک, صرف تم پر رب کا سلام ہو, کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے کسی پر سلام بھیجا ہی نہیں. علیک, صرف تم پر سلام ہو. ٹھیک ہے جی. یہ واقعہ دراصل شروع ایسے ہوا, مختصر اس واقعے کا تناظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی اپنی بہن کے گھر سوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت نیند میں تھے تو جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے مکان کی چھت کو چاک کر کے وہ نیچے اترے. جب آپ مکان کی چھت کو چاک کر کے نیچے اترے تو آپ نے آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور جگا کر فرمایا کہ اللہ آپ سے ملاقات کے اشتیاق میں ہے, مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کا سفر معراج ہے, اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو دیکھیں اللہ کسی اور مہینے میں بھی تو ملاقات کر سکتا تھا نا, اللہ نے رجب میں ہی کیوں کیا, پھر 27 ہی کو کیوں کیا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی خاص راز ہیں, اللہ کے خاص راز ہیں. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور تیاری کی سفر کی. حضور نے جب سفر کی تیاری فرمائی تو آپ کو جس سواری پر بٹھا کر بھیجا گیا اس سواری کو براق کہتے ہیں. براق برق سے نکلا ہے اور برق کہتے ہیں بجلی کو. ایسی سواری جو بجلی کی سی تیزی کی رفتار میں چلتی ہو اسے براق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صاحب تاج والمراج والبراق. ٹھیک ہے, تو آپ کو براق پر سوار کیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ براق گدھے سے بڑا اور خچر کے برابر تھا تقریباً. ٹھیک ہے, اور وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ آن کی آن میں اس نے آپ کو بیت المقدس پہنچا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے, وہاں پر جا کر تمام انبیاء موجود تھے. آپ نے جا کر سب کو نماز پڑھائی, سب کو. اسی دن کے بعد آپ کو لقب دیا گیا, آپ کو لقب دیا گیا سید الانبیاء. آپ تمام انبیاء کے سردار ٹھہرے. سید کہتے ہیں سردار کو. ٹھیک ہے, آپ سید الانبیاء کب بنے, جب آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. ٹھیک ہے, جب آپ نے وہاں پر نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ پھر اسی براق پر سوار ہو کر جب آپ نے آسمانوں کا سفر شروع کیا, تو جب آپ آسمانوں پر گئے اور آپ کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گئے, جب اللہ کے نبی آسمانوں پر پہنچے تو وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچنے کے بعد حضرت جبریل امین آپ کو آسمانوں تک لے گئے. اور جب آسمان ختم ہوئے تو آپ فرماتے ہیں جب میں چھٹے آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان پہ ہیں اور شاخیں 7ویں آسمان پہ ہیں. اور جب مجھے جبریل اس مقام تک لے کر گیا تو وہ مقام کون تھا, مقام سدرات المنتہا. جب آپ کو وہاں اس مقام پر پہنچایا گیا تو اس سے آگے مجھے ایک سیڑھی نظر آئی. اب یہ میں مختصر کر کیونکہ یہ وہ واقعات ہیں جو سارے آپ کے سامنے ہی ہیں. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا, جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس سے آگے میری حد نہیں ہے, آپ اس سے آگے تشریف لے جائیں. اگلا سفر پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا فرمایا, آپ اس سیڑھی پر چڑھے اور اس سیڑھی پر چڑھنے کے بعد جب وہ سیڑھی اللہ کے عرش کے قریب جا کر ختم ہوئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس جب پہنچے, اب اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا, تاہم یہ سچ ہے روایات کے مطابق کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت نے تمام حجاب ہٹا دیے, تمام حجاب ہٹا دیے اور آپ پر سلام کیا. لیکن قربان جاؤں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضور کریم علیہ السلام نے جب اللہ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو آپ کی بے نیازی ہے کہ آپ رب ہو کے صرف مجھ پر سلام بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے آپ پر سلام ہو. ٹھیک ہے, حضور نے اپنی امت کی طرف سے بھی اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. ٹھیک ہے, جیسے اللہ نے جنتیوں کو سلام کیا, سلام قول من رب الرحیم. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا
सलाम है। उसके बाद कोई नहीं जानता कि वहाँ पर कितनी बातें हुई। वहाँ से अल्लाह रब्बुल, अच्छा यहाँ पे एक बात और बताऊँ मैं आपको, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह, दाऊद के लिए तूने लोहा नरम किया, ईसा के लिए तूने मुर्दा जिंदा किया, ठीक है, और मूसा के लिए तूने समंदर से रास्ता निकाला, ठीक है, तो मेरे लिए क्या है? यूसुफ को तूने हुस्न दिया, मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए हबीब, तुम्हारे लिए वो है जो आज से पहले मैंने किसी को ही नहीं दिया था। फरमाया वो क्या? फरमाया क़यामत तक जब तक मेरा नाम रहेगा, तेरा नाम भी मेरे नाम के साथ ही लिया जाएगा। तेरा और मेरा जिक्र इकट्ठा रहेगा। जब तक मेरा जिक्र यानी रब का जिक्र रहेगा, तब तक तेरा जिक्र भी रहेगा। यानी अल्लाह ने फरमाया कि ए हबीब, जैसे मेरे जिक्र को बका है, अल्लाह ऐसे तुम्हारे जिक्र को बका अता फरमाएगा। तुम्हारा जिक्र भी बाकी रहेगा जब तक मेरा जिक्र रहेगा। तेरा और मेरा नाम इकट्ठा है, क़यामत तक के लिए जुदा नहीं हो सकता, ठीक है। और तोहफे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नमाज अता फरमाई, ठीक है। बाकी वो जितनी नमाजों की कमी बेशी और वो सारे वाक़यात आपके सामने हैं। हमारी आज की जो तरबियाती नशिस्त है वो उन तमाम बातों को छोड़ते हुए, ठीक है, मैं जो आपको पढ़ाना चाहता हूँ वो ये है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सफ़र मेराज है, इसी के ऊपर साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं। वो लोग देखें, हम तो इस चीज़ को मौजज़ा मानते हैं, ठीक है, जो अल्लाह के किसी वली से कोई ऐसा काम अल्लाह के अम्र की बदौलत, अल्लाह की मर्जी के बदौलत, अल्लाह की ही उसमें कुदरत जाहिर हो, अल्लाह की शान और रुतबत और कुदरत और कदारत, बसारत और बसीरत के तहत कोई ऐसी चीज़ हो सरजद जो कि इंसानी अकल से मावरा हो, वो बुजुर्ग से जाहिर हो, तो वो क्या कहलाता है? नहीं, करामत। उसको क्या कहते हैं? करामत। और अगर यही चीज़ किसी अल्लाह के नबी से जाहिर हो तो उसको मौजज़ा कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको अल्लाह के नबी का और रब का मौजज़ा मानते हैं, ठीक है, कि रात के एक पहर में अल्लाह के नबी बिस्तर से निकले, वुज़ू फरमाया और अल्लाह के नबी बैतुल मस्जिद गए, बैतुल मुक़द्दस गए, मस्जिद हराम गए, जन्नत और जहन्नम की सैर की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात की, वहाँ पर 99,000 बातें हुई और खिलवत ख़ास हुई, और सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने ये सारी अपने जस्द के साथ, अपने जिस्म के साथ मेराज की, ठीक है। और फिर रात के उसी हिस्से में फजर से पहले अल्लाह के नबी वापस भी आ गए। ये हमारा इस चीज़ पर ईमान है कि ये हुजूर का मौजज़ा है, हुजूर का। अब ये मैं घड़ के नहीं बता रहा, ये कुरान में वाज़े वाक़या है। अब साइंसदान जो है ना, जो रब को नहीं मानते लोग, जो गैर मुस्लिम हैं, वो हर चीज़ के अंदर साइंसी इस्तिलाहात ढूंढते हैं। उन्होंने इसी चीज़ को जो नाम दिया उसको टाइम ट्रैवल कहते हैं। क्या? आपने शायद ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ये नाम सुना हो कि टाइम ट्रैवल क्या बला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टाइम ट्रैवल है क्या। टाइम ट्रैवल वक्त में सफर, वक्त में सफर, इसका लफ्जी मतलब तो है ये। जो इसका इस्लाही मतलब है वो ये है कि टाइम ट्रैवल से मुराद ये है, टाइम ट्रैवल की दो इकसाम है, टाइम ट्रैवल मकानी, टाइम ट्रैवल ज़मानी, इसकी दो इकसाम है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी जो इस्लाही तारीफ है, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी शख्स जो हजारों किलोमीटर का सफर या महीनों का सफर चंद सेकंड में कर ले, कोई भी ऐसा शख्स जो महीनों की मुसाफत को चंद सेकंड्स में कर ले, उसको टाइम ट्रैवल कहते हैं। उसको यानी हम मुसलमान, हमारा इस चीज पर यकीन है कि हमारा रब इन्नमा अमरहू इज़ा आरादा शयअन यक़ूलहु कुन फयकून, वो तो कहता है और वो वैसे हो जाता है, ठीक है। लेकिन साइंसी तनाजुर में इसको, हुजूर के इस मौजज़े को वो क्या कहते हैं कि ये टाइम ट्रैवल है। क्या है? टाइम ट्रैवल है, ठीक है। टाइम ट्रैवल की तारीफ समझ आ गई आपको कि वक्त में सफर करना या दूर दराज का सफर चंद सेकंड्स में तय कर लेना। अब ये तो मुमकिन ही नहीं है, इंसान के बस में मुमकिन है। अब आपको इसकी मैं कुरान से कुछ सबूत देता हूँ टाइम ट्रैवल के, ठीक है। हम उसको मौजज़ात मानते हैं, साइंस उसको टाइम ट्रैवल का नाम देती है, ठीक है। सूरत नमल में
اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے تو ایسی حکومت عطا فرما جو تو نے مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیو. بولو تو صحیح، نیند آ رہی ہے آپ کو؟ جو تو نے مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیو. تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا قبول فرماتے ہوئے، یہ دعا قبول فرماتے ہوئے حضور کریم حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی، ایسی حکومت عطا فرمائی کہ آپ کو چرند پرند پرندوں درندوں جانوروں کی زبان سکھائی، اور وہ آپ کی بات بھی سنا کرتے تھے اور آپ کا کہا بھی مانتے تھے، اور جنات پر آپ کو حکومت عطا فرمائی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص مجھے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر دے سکتا ہے؟ اس وقت ملکہ بلقیس کا جو محل تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جہاں نشست تھی اس سے وہ تقریباً 900 کلومیٹر کی دوری پہ تھا، اور وہ 80 ہاتھ لمبا اور اتنے گز چوڑا اور اتنے گز لمبا بڑا تخت جس کے اوپر ہیرے جواہرات اور پتھروں کی سیلیں لگی ہوئی تھیں. اس کو لانے کے لیے تب یہ چین کپی سسٹم تو نہیں تھا، اس کو لانے کی ویوستھا، اس کو لانے کا بھی تو انتظام کرنا تھا نا. اگر وہاں سے اس کو اٹھا کر لانا ممکن بھی ہو جاتا تو تب بھی 2 مہینے کا وقت چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کے تصرف میں ایک جن بولا، ایک بڑا وہیکل دیو بولا کہ حضرت آپ کے اپنی نشست سے اٹھ کر دوسری جگہ پر جانے تک اتنے ٹائم ڈوریشن کے دوران، میں اس ٹائم کے دورانیے میں وہ تخت اٹھا کر آپ کو دے سکتا ہوں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی تیز، اس سے بھی تھوڑے وقت میں یہ تخت چاہیے. تو اس وقت سارے خاموش ہو گئے. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا ہی، انہی کا ہی ایک امتی جس کو تاریخ نے لکھا آصف بن برخیہ، آصف بن برخیہ با را خا یا اور الف برخیہ، آصف بن برخیہ. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آنکھ کی پلک جھپکنے میں وہ تخت لا کر یہاں دے سکتا ہوں. 2 مہینے کی مسافت پہ تخت ہے اور اتنا لمبا چوڑا تخت ہے، اور پھر ملکہ بلقیس اپنے کمرے سے نکل کر ابھی اس تخت پر بیٹھنے والی ہے. تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے لا کے دو. تو آنکھ کھولنے اور بند کرنے کی آن میں، یعنی چند سیکنڈز میں، وہ ٹائم ٹریول کی تعریف آ رہی ہے کہ ہزاروں میل کا سفر چند سیکنڈز میں طے ہو جائے. تو اس کو سائنس کس شکل میں مانتی ہے؟ ٹائم ٹریول کی شکل. تو وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کو دیکھ کر بڑے متعجب ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے کیا؟ تو آصف بن برخیہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب کا علم ہے، یہ جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں قرآن بولا کہ دوسرے الفاظ میں اس نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ واقعہ سائنسی طور پر ٹائم ٹریول کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہم اس کو معجزہ مانتے ہیں آج بھی کہ کوئی وہ ٹائم ٹریول نہیں تھا. اگر وہ ٹائم ٹریول تھا تو پھر اب ٹائم ٹریول کر کے دیکھ لینا. اب سائنس جتنی ترقیاتی بلندیوں کو چھو رہی ہے، لیکن پھر بھی کہیں ایسے ابھی تک تو ایسا ممکن نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ واقعہ. اب دوسرے واقعے کی ہم طرف چلتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں، سورۃ البقرہ حضرت عزیر کا قصہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے ان پر نیند کو طاری کیا. کیا؟ نیند کو طاری کیا، اور آپ 100 سال تک سوتے رہے. آپ کے ساتھ آپ کا گدھا تھا، وہ مر گیا، ہڈیاں گل گئی، سڑ گئی. آپ کا کھانا تھا وہ بھی ساتھ رکھا رہا. 100 سال کے بعد آپ کی آنکھ کھلی، اللہ نے آپ پر سے نیند اٹھائی. تو اللہ نے پوچھا عزیر علیہ السلام کتنی دیر سوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی چند دیر، تھوڑی دیر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا عزیر تم 100 سال سوئے ہو، 1 صدی سوئے ہو تم. سن کر بڑا حیران ہوا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے گدھے کو دیکھو.
جب اس نے گدھے کو دیکھا تو اس کی ساری ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں اور سن کے بڑے بڑے تعجب ہوا اسے. یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا، دیکھیں اتنا عرصہ گزر گیا اور اسے پتہ ہی نہیں. اللہ نے اتنا تیزی سے وقت ان کے لیے گزارا کہ اسے پتہ ہی نہیں. اب تیسرا واقعہ قرآن سے، سورۃ کہف کے قصے کو پڑھیں. وہ جو 8-9 لوگ تھے، جب اللہ رب العزت وہ جب دقیانوس سے بچنے کے لیے انہوں نے غار کا سفر کیا، پہاڑی سفر کیا اور وہ غار میں جا کر سوئے اور اللہ نے ان کے اوپر نیند کی چادر کو تانا تو وہ 300 سال تک سوئے رہے. بعض 700 سال کہتے ہیں، بعض 300 سال کہتے ہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. تو وہ اتنے 100 سال تک سوتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں. جب اٹھے تو پوچھا کتنی دیر سوئے؟ تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ الیوم بعد الیوم، ایک یوم یا آدھا یوم. اب وہ اتنے 100 سال سوئے کہ جیب میں جو سکہ تھا انہوں نے کہا یہ تو چلتا ہی نہیں ہے، اب تم کہاں سے یہ سکہ لے کر آ گئے ہو؟ اس کو تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے. تو وقت ان کے لیے کیسے گزرا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ تیسرا ٹائم ٹریول کی طرف اشارہ ہے قرآن کی طرف سے. ہم اس کو اللہ کا معجزہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو تمام تر قصے ہیں ہم ان کو اللہ کے معجزات مانتے ہیں. سائنس اس کو سائنسی نام جو دیتی ہے وہ ٹائم ٹریول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. 3 واقعے ہو گئے. چوتھا واقعہ، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جنت والوں پر ایسا حال طاری کرے گا، قبر والوں پر، نیک روحوں پر. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیک روحوں پر اللہ ایسا حال طاری کرے گا کہ جب انہیں قیامت آئے گی تو وہ اٹھ کر کہیں گے کہ کس نے ہمیں گہری نیند سے اٹھایا، ابھی تو سوئے تھے. تو قرآن کیا بولے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا نا ما وعد الرحمن، کہ یہ کیا ہے؟ رحمان کا وعدہ ہے کہ میں نے تمہیں ایک دن جمع کرنا تھا، ٹھیک ہے. اللہ نے تمہیں ایک دن جمع کرنا، اکٹھا کرنا تھا قیامت والے دن. تو وہ جو سینکڑوں صدیاں قبر میں سوئے پڑے ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں، وہ تو کہیں گے کس نے ہمیں نیند سے اٹھا دیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن، قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 60,000 سال کے برابر ہے. قیامت کا ایک دن 60,000 سال کے برابر ہے. تو وہ ایک دن میں اللہ 60,000 سال کو کیسے پورا کرے گا؟ یہ کیا ہے؟ ٹائم ٹریول ہے. یعنی اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ وقت کو سکیڑ دے یا وہ وقت کو پھیلا دے. اور حضور کی جو معراج ہے وہ بھی دیکھیں کہ رات کے 1/3 حصے میں اللہ نے وقت کی وقت کو، گھڑی کی ٹک ٹک کو ایسا ساکت کیا کہ حضور نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا، حضور نے جہنم کا بھی مشاہدہ کیا، حضور نے 7 آسمانوں سے مقام سدرۃ المنتہا سے آگے رسائی حاصل کی اور عالم ملکوت، جبروت، جلجوت، ہاہوت، سارے عالموں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو سارا واقعہ ہوا یہ سارا اتنے کم وقت میں تو نہیں ہو سکتا. انسانی عقل تو اس کو نہیں مانتا. اللہ نے وقت کو روک دیا. اللہ قیامت والے دن وقت کو کیسے روکے گا کہ ایک دن 60,000 سال کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ٹائم ٹریول کی طرف اشارہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو سائنسدان ہیں وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی معجزات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی کے تحت وہ کوششاں ہیں، نت نئے تجربات کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم وقت کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں. اب وقت کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہیں آج، مثال کے طور پہ آپ آج بیٹھے ہیں اور اگر آپ آج کا کام آج نہیں کرتے تو آج کا وقت کی ٹک ٹک تو گزر گئی نا. ایسے ہے نا. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم وقت کو اپنی تسخیر میں کر لیں. ٹھیک ہے، اسی کو ٹائم ٹریول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا جتنے اور معجزات ہوئے، جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، حضرت یوسف کو اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ اور میرے حبیب کی حفاظت، میرے نبی کی حفاظت کرو. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف کو کنویں سے ڈالا گیا تو میں سدرۃ المنتہا پر تھا.
میں سدراتل منتہا پر تو وہاں سے جہاں پر فرشتوں کی حد ہے وہاں سے میں اتنی تیزی میں آیا کہ میں نے آ کر یوسف کو کنویں کے نیچے پتھروں میں لگنے سے پہلے اس کو بچا لیا. اسماعیل کے والد حضرت ابراہیم نے گلے پر چھری رکھی اور چلانا چاہی. بالکل. اب یہ ساری ٹائم ٹریول کی مثالیں ہیں. جی. ہم ان کو اللہ کی تقدیر مانتے ہیں, ہم ان کو اللہ کے معجزات میں سے مانتے ہیں. جی. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم بات کرتے ہیں 27 رجب کی شب معراج کی رات کے وظائف کی. جی. کہ ہم نے اس رات کون سے وظیفے کرنے ہیں. دیکھیں اس رات کو اللہ رب العزت نے نماز عطا فرمائی تھی. کیا نماز فرض کی تھی. ایک تو اس رات جتنی عبادتیں ہوں گی اس میں نفلی عبادات زیادہ شامل کریں, یعنی جو وہ عبادت جو نماز کی شکل میں ہو, وہ عبادت جو نماز کی شکل میں ہو, کیونکہ اس رات نماز فرض ہوئی تھی, نفلی عبادت. اور دوسرا اس واقعے کا تعلق چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج سے متعلق ہے تو آپ درود پڑھیں. کیا کریں؟ درود پڑھیں. درود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا خالصتاً تعلق حضور کی ذات سے ہے اور حضور کے خاندان سے ہے. اللہ رب العزت پوری کائنات کو رزق بانٹ رہے ہیں, ایسے ہے نا. اللہ خود رزق نہیں بانٹ رہے, فرشتوں کے ذمہ لگایا ہے. اللہ ممیت ہے, سب کو مارتا ہے اللہ, لیکن خود نہیں مار رہا, اسرائیل کے ذمہ لگایا ہے. ٹھیک ہے. اللہ بارش برسانے پر قادر ہے, لیکن بارش خود نہیں برساتا, فرشتے کے ذمہ لگایا ہے. کوئی کام بھی اللہ رب العزت خود نہیں کرتے, فرشتوں کے ذمہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. لیکن واحد ایک کام ایسا ہے, اللہ نماز نہیں پڑھتا معاذ اللہ, کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کی بندگی کرے, لا شریک لہ. ٹھیک ہے. اللہ روزہ نہیں رکھتا کسی کے لیے معاذ اللہ, اللہ رکوع اور سجود نہیں کرتا معاذ اللہ کسی کے لیے. ٹھیک ہے. وہ تو ان ربکم اللہ الحق ہے, وہ سب سے بڑا رب ہے, وہ کس کے لیے نماز رکھے, کس کی حمد و ثنا بیان کرے. اللہ کوئی کام نہ دین کا نہ دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کرتا. اللہ عز و جل ایک کام ہے جو اللہ بھی کرتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ بے شک اللہ, وملائکتہ اور اس کے ملائکہ, یصلون علی النبی, کل بھی حضور پر درود پڑھ رہے تھے, اب بھی درود پڑھ رہے ہیں اور پرسوں بھی پڑھتے رہیں گے. اللہ کوئی کام نہیں کرتا, اللہ حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے. آگے پھر اللہ کا احکام کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جن کے اندر ایمان ہے, یصلون علی النبی, تم بھی حضور پر درود پڑھا کرو. ٹھیک ہے. تو یہ جو درود ہے یہ سب سے افضل عبادت ہے. کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کے اول اور آخر کوئی ایسی دعا نہیں ہے, کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے, کسی ایسے وظیفے کا وجود ہی نہیں ہے کہ اگر اس کے ہم شروع اور آخر میں درود نہ پڑھیں. اچھا, وظائف کی دنیا میں درود شروع اول اور آخر کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ درود شروع اور آخر میں ایک کوڈ ہے جو وظیفے کے اندر آپ نے اگر غلط پڑھا, کمی بیشی کے ساتھ پڑھا, تلفظات کی غلطی کے ساتھ پڑھا, غلط مخارج کے ساتھ پڑھا, تو اللہ اس کمی بیشی کو درود کے صدقے قبول دور کر کے اپنے فضل کے صدقے سے اس کو پورا فرما کے اور درود کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے اس کو قبول فرما لیں گے. ٹھیک ہے. اگر میں کوئی چیز بناتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ چیز بنا کر لائیں, آپ وہ چیز بنا کر لاتے ہیں اور وہ چیز اس معیار پر نہیں ہوتی تو میں اسے لوں گا نہیں. آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے, نامکمل ہے. یہ کیا ہے؟ نامکمل ہے. ایسے ہے نا. جی بالکل. اور اگر آپ کسی کی سفارش لے کے آئیں گے کہ جی ہوں یہ صحیح غلط ہو, بس جیڑا بھی ہویا بات یہ قبول کر لو, اس کے آگے پیچھے کسی کی سفارش لے کے آئیں گے تو وہ قبول کر لی جائے گی. تو درود ایک سفارشی رکا ہے اول اور آخر, تاکہ اس دوران جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کے اندر بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرما کے درود کے صدقے میں اپنے فضل سے اس کمی کو پورا کر دیں اور ہمارے اس وظیفے کو قبول فرمائیں. ٹھیک ہے. نماز میں بھی درود ہے, جنازے میں بھی درود ہے,
اذان میں بھی درود ہے، ٹھیک ہے. یہ جو شہادت ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ درود کی ایک شہادت ہے حضور کی نبوت کی، ٹھیک ہے. تو دین کے بیسک جتنے بھی اہم رکن ہیں ان میں جو درود ہے اس کی بڑی خاص اہمیت ہے، اور درود کی اس سے بڑھ کے اور کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی کہ جسے اللہ خود کر رہا ہے، اس سے بڑھ کے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو معراج 27 رجب کے اندر آپ درود کا خاص اہتمام فرمائیں، اور درود کے متعلق جب بھی درود پڑھیں کوشش کریں کہ درود کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نہ پڑھیں، درود کو ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں، کیونکہ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے کہ جس کو آپ اٹھتے، یہ درود کی بے کرامی ہے. ویسے آپ شرن پڑھ سکتے ہیں، پھر میرے اوپر کل کو بلا سارے فتوے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے. درود آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عشق کا مقام یہی ہے کہ آپ اس کو اسپیشلائز کر کے پڑھیں، آپ اس کو الگ کر کے پڑھیں، اور اس کو بڑی توجہات سے پڑھیں کہ میں پڑھ رہا اور میرے آقا اس کو سن رہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، تلفظات میں تھوڑی بہت کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو یہ اسی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کی طرف اشارہ ہے. تو یہ جو لفظوں کی جیسے ہم سے ہو جاتی ہے، انسان مکمل نہیں ہے، انسان سے کمیاں بیشیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ سب کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح تلفظات کے ساتھ قرآن کو پڑھنے اور سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا شعور دے اور طاقت اور وسعت دے، اور پھر اس پر استقامت دے. تو یہ جو سفر معراج کی حقیقت ہے وہ دو چیزوں پر عائد ہے، ایک نماز پر اور دوسرا درود پر، ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی عبادات جو ہیں وہ بدعات ہیں، ٹھیک ہے. تو میں بجائے کسی فرقہ واریت کے، بجائے کسی مفاہمت کے، یا بجائے کسی چیز کو اور اس کی گہرائی میں جانے کے، جس بھی شخص کا دل کرے کہ جس رات اللہ نے ہمیں خاص تحفہ نماز دیا جو کہ مومن کی معراج ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کا اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے، بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے، جنت کی کنجی ہے، حضور کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک، راحت، رونق ہے، اور ہماری عاقبت آخرت کے لیے بہترین نجات کا ذریعہ ہے. وہ چیز اگر اس رات میں ہمارے اوپر فرض ہوئی ہے تو میرے خیال میں یہ رات خاص ہے. اس میں تین چیزیں، نفلی عبادات، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود، اور درود میں جو سب سے احسن درود ہے وہ درود ابراہیم ہے. آپ ایک تسبیح کریں، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کریں، بھلے ایک تسبیح کریں، ٹھیک ہے. ہم نے تعداد نہیں پوری کرنی، ہم نے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچانا ہے. حضور کی حدیث ہے کہ حضور کی قبر انور پر، قبر معطر پر، قبر مطہر پر ایک فرشتہ عائد ہے جو وہاں پر ٹھہر کر، وہ مرغ کی شکل میں ہے، اور پوری روئے زمین کے اوپر جہاں بھی کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو وہ اپنی چونچ سے اس درود کو اٹھا کر حضور اقدس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور درود پڑھنے والے کا نام بھی بتاتا ہے کہ فلاں ملک سے، فلاں شہر سے فلاں شخص نے آپ پر درود پڑھا ہے، ٹھیک ہے. تو درود کی ایسی اہمیت ہے. اور تیسری چیز اس رات میں آپ استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے استغفار کریں، ٹھیک ہے. اور استغفار کی جو بہترین آیت استغفار ہے وہ سورہ مزمل کی آخری آیت جو ہے وہ ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ ہے یا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اچھا، اس استغفار کو میں کیوں اہمیت دیتا ہوں، آیت استغفار کو؟ اس کی بھی ایک خاص بڑی وجہ ہے، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میں پڑھتا بھی رہتا ہوں کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ایسے پڑھتا رہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ہم وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم اللہ سے استغفار، معافی مغفرت مانگ رہے ہیں. کیوں معاف کر دوں؟ میں تجھے کیوں معاف کر دوں؟ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم. آگے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں معاف کر دے، تو غفور الرحیم نہیں ہے. اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پکار رہے ہیں، اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پکار رہے ہیں. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے 99 صفات ہیں، جو شخص اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ نام کیا ہے؟ صفاتی نام، اللہ کی صفات ہے. تو اللہ کی جو صفات ہیں اگر ان سے اللہ کو پکارا جائے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضور کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے دعا مانگی، اور دعا میں اس نے اس طریقے سے مانگی
کہ دعا میں نہ ہی درود پڑھا نہ ہی اللہ کی شان بیان کی اور دعا مانگنی شروع کر دی. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے دعا میں بہت جلدی کی، اس نے دعا میں بہت جلدی کی. اور اس کے بعد ایک دوسرے شخص آئے، صحابی رسول آئے، تو انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی، ٹھیک ہے، پھر حضور کی ذات پر درود پڑھا اور پھر دعا مانگی. اب اللہ کے نبی یہ سن رہے تھے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا. دعا کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ سلیقے ہیں. ہمیشہ اللہ سے دعا کریں تو شروع میں دعا کے درود پڑھیں اور اس کے بعد فاتحہ پڑھیں، کیونکہ فاتحہ میں اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اللہ کی شان ہے، ہماری عاجزی اور انکساری ہے، اور آخر میں اس میں دعا بھی شامل ہے. تو اس رات آپ نے نفلی عبادات، درود پاک اور استغفار، بھلے آپ 1 گھنٹہ عبادت کر کے سوئیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی پورے ہماری آج کی جو کلاس تھی اس میں ہم نے حضور کی شب معراج کو پڑھا، ٹائم ٹریول کی حقیقت کو پڑھا اور شب معراج کے خاص وظائف کو پڑھا، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.